نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل صفا مروہ کی بحث چھڑ جانے سے ہم نے حج کے باب میں کچھ گفتگو شروع کی تھی۔ حج بہت اہم عبادت ہے، اس کو اسلامی زندگی کا اہم جز قرار دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کے نام سے مستقل ایک سورت نازل ہوئی جو 17ویں پارے میں ہے۔ فرضیت حج کے ساتھ ساتھ ترک حج کرنے پر خطرناک تعبیر اختیار فرمائی کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اسلامی زندگی کے لیے حج کو ضروری فرمایا گیا اور فرمایا وَمَن لَمْ يَحُجْ، یہ نہیں فرمایا بلکہ وَمَنْ كَفَرَ۔ یہ تو دیکھو، وَمَن لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہہ سکتے تھے، لیکن ترک حج کے لیے وَمَن كَفَرَ فرمایا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ اسلامی فعل سے متضاد ہے، مومنانہ فعل نہیں، کافرانہ عمل ہے۔ پتہ چلا حج اور ایمان میں کتنا گہرا ربط ہے۔ حضرت ابو امامہ مسند احمد کی روایت میں نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان مر جائے اور بغیر عذر کے حج ترک کر دے تو وہ یہودی یا نصرانی کی موت مرتا ہے۔ یہ دو گروہ چونکہ حج کے خلاف ہیں، مشرکین عرب تو اسلام سے پہلے بھی حج کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کی موت مرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان علامہ علوسی بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ مسلمانوں کے شہروں میں اپنے عامل اور کارندوں کو بھیجوں تاکہ جو مسلمان باوجود مستطیع ہونے کے حج نہ کرتا ہو ان پر جزیہ لگائے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔ حج کا مقام بہت عجیب و غریب ہے۔ حج کا تعلق بیت اللہ اور خانہ کعبہ سے ہے، تو حقیقت کعبہ کے متعلق ہمیں جاننا چاہیے تاکہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے متعلق صحیح تصور اسلامی طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھے۔ دیکھو، محبت الہی یہ فطرت انسانیہ میں داخل ہے، چاہے جو بھی انسان ہو۔ اب اس محبت کی تکمیل و تشنگی کو بجھانے کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مرکز محبت کے تصور کا ایک ٹھکانہ ہو جائے۔ اس مرکزیت کے انتخاب کے لیے اسلام اس کو ضروری سمجھتا تھا کہ وہ مرکز تجلی الہی کا مظہر ہو، لیکن بت یا بت کے مشابہ اور مماثل نہ ہو، تاکہ خدا پرستی یہ بت پرستی کی شکل اختیار نہ کر لے اور اسلامی توحید بت پرستی سے آلودہ نہ ہو جائے اور اللہ کی شان تنزیہ بھی باقی رہے۔ اصنام کے باب میں یہ حقیقت واضح ہے کہ تاریخ بشریت کے آغاز سے اللہ کے سوا جن چیزوں کو اب تک معبود بنایا گیا وہ ایسی چیزیں تھیں جن میں ذکر کر رہا ہوں وہ خصوصیات موجود تھیں۔ نمبر 1 نظر آنے والی چیز، نمبر 2 رنگ دار، نمبر 3 کثافت والی۔ زمینی بت اور آسمانی سیارے سب اسی دائرے کی چیزیں ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں، رنگدار بھی ہیں اور غیر مرئی بھی ہیں، کثافت والی ہیں، لطافت والی نہیں ہیں۔ اسلام نے مرکز محبت کے لیے
ایسی چیز کا انتخاب کیا جو بتوں سے ان 3 خصوصیات میں بالکل جدا اور مباین ہے، اور وہی چیز حقیقت کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے درمیان جو فضا ہے اور جو اوپر کو غیر محدود مقام تک چلی گئی ہے، وہ ہے کعبہ کی حقیقت۔ چھت اور 4 دیواری اس فضا کے تعین کے لیے کھینچی گئی ہے، ورنہ مقصود اور مرکز وہ نہیں ہے، وہ فضا ہے جو اس جگہ پر قائم ہے اور اوپر تک غیر محدود مقام تک وہ چلی گئی ہے، تاکہ تجلی گاہ الہی کی یہ فضا دوسری فضا سے مخلوط نہ ہونے پائے، اس لیے وہاں 4 دیواری اور چھت بنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی دور میں عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں پرانی دیواریں اور چھت گرا دی، اثر نو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اسی طرح اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے ابن زبیر کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرایا، نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ان دونوں واقعوں کے درمیان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھت اور 4 دیواری باقی نہیں رہی، پھر بھی مسلمانوں نے رخ ادائیگی نماز کے لیے اسی کو بنا کر رکھا، قبلہ اسی کو جاری رکھا۔ نماز کو ملتوی کرنے کا کبھی اعلان نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے کہ عمارت مقصود نہیں ہے، عمارت گرا دینے کے باوجود حقیقی کعبہ تو باقی تھا، جو نام ہے فضائے کعبہ کا۔ اس کے علاوہ ہم ابو قبیس یا قصیقعان پہاڑ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی چھت سے بہت بلند ہے، بلکہ ہم سب جب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، میلوں میلوں خانہ کعبہ کی چھت سے اوپر ہوتے ہیں، پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ پہاڑ اور ان پہاڑوں کی چوٹی پر جو نمازی ہو تو اس کے بالمقابل، اور اسی طرح ہوائی جہاز میں اڑنے والا، عمارت کعبہ اس کے سامنے نہیں ہوتی، کعبہ کی 4 دیواری اور چھت نیچے رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین گول ہے، لہذا دور علاقے کا اگر کوئی آدمی ہموار زمین پر بھی نماز پڑھ لے تو کعبہ کی عمارت سامنے نہیں ہوگی، لیکن کعبہ کی دیواروں کے درمیان گھری ہوئی فضا جو آسمانوں تک چلی گئی ہے، وہ تو ہر حال میں سامنے رہے گی، اور یہ فضا جو تجلی گاہ ربانی ہے وہی حقیقی کعبہ ہے۔ چھت کا ڈالنا بالائی تحدید کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے تاکہ دیواروں کی حفاظت ہو۔ ہوائی جہاز کی نماز کو بھی قیاس کرو، اس میں سمت قبلہ کو اگرچہ عمارت موجود نہیں، لیکن فضا تو ضرور موجود ہے، اور وہی فضا حقیقی کعبہ کا اسلامی تصور ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقی کعبہ بیت اللہ کی معین فضا ہے، اور فضا یا ہوا ایک ایسی چیز ہے جو بت پرستانہ خصوصیات سے پاک ہے، فضا نہ دکھتی ہے، نہ اس میں کثافت ہے، اور نہ اس میں لون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج تک کسی قوم نے فضا یا ہوا کے باب میں دیکھو، کوئی نظر نہیں آئے گا کہ کسی قوم نے فضا یا ہوا کی عبادت کی ہو۔ اس انتخاب میں ایک طرف فطرت انسانیہ کا لحاظ ہے کہ اس کے تصور محبت کے لیے ایک معین ٹھکانہ ہو، اور دوسری طرف ذات حق اور محبوب حقیقی سے بھی ایک درجے میں مناسبت ہے کہ وہ رنگدار نہیں ہیں، کثیف نہیں ہیں، لون والا نہیں ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
مناسک حج اور افعال حج کو اسی حقیقی کعبہ سے تعلق ہے۔ ہم اسلام کے اس عظیم رکن حج کا فلسفہ اور اس کے اسرار و حکم کو بھی مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں تاکہ ذہن میں حج کی معقولیت کا تصور بھی آ جائے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کائنات عالم کی ایک مشرف ہستی ہے، اس کی فطرت میں مخصوص محبت داخل ہے جس کا نام محبت کا لطیفہ ہے۔ محبت اگر مادیات سے ہو تو وہ محبت کثیفہ ہے، اور فطری محبت تو محبت لطیفہ ہے۔ محبت کثیفہ یہ تب ہوتی ہے جب وہ مادیات سے ہو۔ حیوان اور انسان مشترک ہو جائیں گے پھر، کیونکہ انسان بھی حیوانات کی طرح ایک جسم مادی رکھتا ہے، تو حیوانات کے ساتھ اس وصف میں اس کا اشتراک لازمی ہے۔ حیوان کو کھانے کی چیزوں سے محبت ہے، پینے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ ان ساری محبتوں میں انسان ان کا شریک ہے، لیکن اس کا نام محبت کثیفہ ہے۔ محبت کی دوسری قسم محبت لطیفہ ہے، جو صرف اور صرف انسانی خصوصیت ہے۔ روح انسانی کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ لطیف اور غیر محسوس اشیاء سے محبت کرتی ہے۔ انسان کو خود اپنی روح سے محبت ہے، علم سے محبت ہے، اپنی قوت بینائی سے محبت ہے، اور یہ سب چیزیں تو لطیف ہی لطیف ہیں۔ محبت لطیفہ کی اعلیٰ قسم اللہ کی محبت ہے۔ محبوب سب سے اعلیٰ ہے نا، اور یہ محبت بھی فطرت انسانی میں داخل ہے۔ انسان نے تاریخ کے ہر دور میں اللہ سے محبت کا اظہار کیا۔ اسی محبت کے فطری جذبے کی تکمیل کے لیے اس نے عبادت گاہیں، کسی نے مسجد تو کسی نے مندر، کسی نے گرجا وغیرہ بنایا۔ صرف اہل اسلام نے محبت الہی کے صحیح مقام کو پا لیا، اور باقی اقوام نے اصل مقام سے بھٹک کر محبت الہی کا غلط تصور اختیار کیا۔ لیکن محبت الہی صحیح ہو یا غلط، دونوں صورتوں میں محبت الہی کے فطری ہونے کا ثبوت یہ بہم پہنچاتی ہے۔ محبت کھری ہو کھوٹی، پھر بھی اصلی محبت کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ محبت الہی کی غلط قسم خود محبت کی صحیح قسم کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی جگہ کھوٹا روپیہ استعمال ہو تو یہ دلیل ہے کہ اصلی نوٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ جعلی سکہ اس کے خلاف ہے۔ باطل کی موجودگی حق کے وجود کا ثبوت ہے، ورنہ پھر حق و باطل کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جب یہ سن لیا آپ نے کہ جس طرح محبت کثیفہ جسمانی اعتبار سے فطری ہے، اور ہر کوئی کھانے پینے اور جنسی میلان سے محبت رکھتا ہے، تو اسی طرح روحانی حیثیت سے انسان کے لیے محبت الہی بھی فطری ہے۔ اور جس طرح قدرت نے محبت کثیفہ مادیات کے لیے سر و سامان کا انتظام کیا، زمین پر معقولات و مشروبات اور حوائج کا دسترخوان قدرت نے انسان کے لیے بچھایا، اسی طرح محبت لطیفہ کے فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے بھی قدرت نے انتظام کیا ہے، کیونکہ یہ روحانی تقاضا جسمانی تقاضے سے زیادہ اہم، اقدم اور قیمتی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہے، اگرچہ کچھ لوگ لادین اور دہریہ ہوں کہ ان کو خدا سے محبت نہ ہو، سرے سے وہ خدا کا انکار کرتے ہوں، تو اس سے محبت الہی کے فطری ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کو روحانی مریض کہہ دیں گے۔ جیسے سائیکی ہوتا ہے انسان، ویسے یہ لوگ روحانی مریض، قلب و دماغ کے بگڑے ہوئے لوگ کہہ دیں گے۔ بعض مریضوں کو مرض ہونے کے سبب کھانے کا شوق باقی نہیں رہتا،
نہ طبیعت میں غذا کی طرف میلان ہوتا ہے، تو اس سے ایسا تھوڑا سمجھا جائے گا کہ غذا یہ فطرت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مزاج بدنی اعتدال پر نہیں، وہ مریض ہے۔ اسی طرح دہریہ اور لادین لوگوں کو روحانی اعتبار سے مریض کہیں گے جب وہ اپنے فطری تقاضا جو محبت الہی کا ہے اس سے وہ بیزار ہو، تو یہی سمجھنا پڑے گا کہ اس کا روحانی مزاج اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، اس کی روح اور قلب اور دماغ یہ مریض ہے۔ محبت الہی میں چونکہ محبت مکانی اور زمانی ہے اور محبوب حقیقی غیر زمانی اور غیر مکانی ہے، اس کے علاوہ وہ محبوب حقیقی ماورائے تصور ہے، لہذا دونوں میں بہت زیادہ بعد اور عدم تناسب ہے۔ تو اب ضرورت ہوئی کہ شان تنزیہ اور کبریائی کو باقی رکھتے ہوئے مخلوقات باری میں کعبہ حقیقی یعنی فضائے بیت اللہ کو وہ اپنے انوار و تجلیات خاصہ کا مظہر بنا دے، تاکہ مکان و زمان کی نقاب میں آ کر وہ انوار و تجلیات انسان کے تصور محبت کے لیے تسکین کا سامان ہوں اور ارتباط محبت کے استحکام کا ذریعہ بنے۔ وہ مظہر تجلی تمام خصوصیات سے جو صنم میں پائی جاتی ہیں مبرہ ہو، اس مظہر تجلی الہی کے ساتھ جو محبانہ اور عاشقانہ عمل بطور عبادت وابستہ کیا جائے جیسے حج، اس کے تمام اعمال و مناسک بھی ایسے ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ذات یعنی صاحب تجلی کے لیے ہوں، کعبہ اور تجلی گاہ کے لیے نہ ہوں، کیونکہ تجلی گاہ یعنی کعبہ تو خود مخلوق اور عبد ہے نہ کہ معبود۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو جو کعبہ کا مقدس ترین حصہ ہے مخاطب کر کے یہی تو بات ارشاد فرمائی تھی کہ واللہ انک لحجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ پتہ چلا کہ میرا عمل حضور کے عمل کی پیروی ہے، حضور کا عمل اس لیے نہیں تھا کہ خود حجر جو اسود ہے وہ محبوب ہو، بلکہ محبوب حقیقی کی محبت کی علامت ہے۔ یہی راز ہے کہ حج کے تمام اعمال میں جو مسلسل عمل ہے، غور سے سمجھو، وہ تلبیہ ہے، بار بار اس میں کہا جاتا ہے کہ لا شریک لک لبیک۔ یہی وہ الفاظ ہیں جن کو حاجی بار بار کہتا ہے، جن میں اللہ کی کبریائی کا بھی اعلان ہے۔ تمام حجاج تلبیہ کہہ کر بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ ساری اطاعتیں، نعمتیں، حمد و اختیار صرف ذات رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حج کے جتنے بھی اذکار ہیں اس میں اللہ کی عظمت اور توحید کا یہ ورد اور تکرار جاری رہتا ہے۔ ان میں ایک لفظ بھی خانہ کعبہ یا حجر اسود یا حج سے متعلق مقامات کی مدح و تعریف کے لیے نہیں ہیں، تاکہ غیر اللہ کی پرستش کا تھوڑا سا وہم بھی پیدا نہ ہو سکے۔ انسان کے ہر فطری جذبے کے جداگانہ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل کا تعلق ایک خاص دائرہ عمل سے ہوتا ہے۔ ایک ریاضی کو جاننے والے کے جذبہ حساب دانی کی تکمیل مشکل سوالات کے حل کر دینے سے ہوتی ہے، موسیقی کے نغموں سے نہیں ہوتی۔ لیکن جذبہ موسیقیت کی تکمیل سوالات حساب کے حل سے نہیں ہوگی، نغمہ سنجی اور ساز نوازی سے ہوگی۔ بس سمجھ لو، عشق الہی کے جذبے کی تکمیل کے تقاضے خستہ حالی، بے سر و سامانی، ترک عیش و طرب، خود رفتگی اور محبوب حقیقی میں محویت کے عاشقانہ حرکات اور والہانہ اداؤں سے پورے ہوں گے،
جس کو کوچ عشق اور محبت جنون کے ناآشنایان سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی اس کو جنون کہہ دیتا ہے تو کوئی اس کو بیکار کہہ دیتا ہے، کوئی اس پر اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی۔ حج کی دوسری حکمت مرکزیت ہے، مرکزیت۔ بلاد اسلامیہ کی حیات دینی اور دنیاویہ کے لیے افراد ملت اسلامیہ کے مابین ربط و ضبط اور اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ عقائد و افکار و اعمال کی معنوی ربط اس وقت تک منضبط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نامحسوس ربط و یگانگت کو محسوس قالب میں نہ ڈھالا جائے اور ان سب کو ایک جیسے اعمال و حرکات و طرز لباس کے ساتھ ایک مرکزیت محسوسہ محبوبہ کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے۔ تنظیم ملت ایک مرکز محسوس کا تقاضا کرتی ہے کہ افراد ملت کے لیے اس کے ساتھ خصوصی عقیدت اور عشق ہو، اس کے ساتھ وابستگی کا ایک سالانہ بین الاقوامی مظاہرہ ہو تاکہ مرکز سے انضباط کا جذبہ کمزور نہ ہونے پائے اور مرکزی حکومت کا جوش قلوب و اذہان میں تابندہ، تازہ اور زندہ رہے۔ اس کے لیے فریضہ حج کے سالانہ اجتماع کی شکل میں انتظام کیا گیا تاکہ مرکزیت ملی کی عظمت و عقیدت سدا بہار رہے۔ اس کے علاوہ اس جذبے کی بقا و حیات کے لیے روزانہ کے اسلامی معمولات میں بھی حکیمانہ قوانین نافذ کیے گئے تاکہ تصور مرکزیت میں کہیں ضعف نہ آئے۔ اس لیے فرمایا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور بوقت قضاء حاجت فرمایا کہ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ اس میں بھی مرکز ملی کے ادب اور عظمت کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری حکمت حج کی مساوات ہے، جس کی نظیر کسی دین میں نہیں ملتی۔ وحدت ملی کی سب سے بڑی قوت مساوات میں ہوتی ہے، جس سے افراد ملت باہمی محبت کی کشش سے ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں، اور اسی کو نماز باجماعت، روزے رمضان، نماز عیدین، جمعہ، زکوٰۃ وغیرہ میں اسی مساوات کو اور اس کے پہلوؤں کو مختلف شکلوں میں پیش نظر رکھا، لیکن فریضہ حج میں مساوات اسلامی کو ایک مکمل شکل دے دی گئی تاکہ اس عمل سے فرد ملت کے ایک ایک میں، اس کے قلب و دماغ میں اسلامی برادری کی مساوات کا تصور پوری طرح جم جائے۔ چوتھی حکمت سفر آخرت کا نقشہ ہے۔ جتنا انسان کے قلب و دماغ پر آخرت کا تصور غالب ہوگا، اتنا ہی وہ نیکوکار اور پاکیزہ اطوار اور خدا ترس ہوتا چلا جاتا ہے۔ سفر حج میں وہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے حاجی، اولاد، وطن، احباب کو چھوڑتا ہے تو یہ اس موت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پانچویں حکمت ماحول کی تبدیلی ہے۔ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے، وہ جس طرح کے ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی طرح بن جاتا ہے۔ علم النفسیات کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ انسان میں نقالی، محاکات کا جذبہ ہے۔ وہ اپنی زندگی کے طور طریق اور فعل و عمل کا ہر گوشہ اپنے ماحول کے مطابق بناتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے گرد و پیش دیکھتا ہے اسی کے موافق اپنی زندگی کا نقشہ بناتا ہے۔ تو اصلاحی زندگی کے لیے ایک ایسا وقت چاہیے تھا کہ انسان کو فاسد بگڑے ہوئے ماحول سے اٹھا کر نیک و صالح ماحول میں ڈھالے تاکہ صالح ماحول کے نقوش اس کے نفوس پر اور اس کے لوح حیات پر کندہ ہو کر اس کی زندگی میں تبدیل کرے۔ حج میں وہی ماحول ملتا ہے جو انسانی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے اور
ماحول بدلے گا تو ہی اس کا نام حج مبرور ہوگا، کہ حاجی کی بعد از حج کی زندگی قبل از حج کی زندگی سے بہتر ہو جائے۔ چھٹی حکمت جذبہ سیاحت کی اصلاح۔ انسان کی فطرت میں سیاحت کا جذبہ موجود ہے، اس کو روکنا خلاف فطرت ہوگا۔ فسیحوا فی الارض کا اعلان ہے، تو اب اس کو سیاحت کے جذبے کی تکمیل کے لیے دو پہلو دیے، جہاد، بلکہ تین پہلو کہہ لو، علم، جہاد اور حج، تاکہ حاجی مقبول اور برگزیدہ انسانوں کی جماعت میں شامل ہو کر مقبولان بارگاہ الہی کے آثار قدیمہ کے شعائر اللہ کے مشاہدے سے لطف اندوز ہو، جس کی وجہ سے فکر و عمل کو صلاح و تقوی کی طرف موڑا جا سکے، اور ان کے نمونے زندگی سے وہ اپنے جگہ پر آ کر صالح معاشرے کی تشکیل دے سکے۔ اور ساتویں حکمت جذبہ جہاد کی نشو نما ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ میدان کشمکش ہے۔ جو قوم اس جہان رزم و پیکار میں جس قدر زیادہ روح جہاد رکھتی ہو اور زیادہ سے زیادہ سامان جہاد سے آراستہ ہو، وہ سربلند کامیاب باعزم قوم ہوتی ہے۔ سر و سامان سے اگر وہ محروم ہو تو وہ حیوانات کی طرح محکوم غلام بن کر دوسری قوموں کی منشا کی تکمیل اور ان کی خوش عیشیوں کے لیے آلہ کار بن جاتی ہے، شرف انسانی کے بلندی سے گر کر قعر غلامی میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے زیادہ زور جہاد پر دیا اور فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد۔ تو حج بھی اس کے لیے نشو نما کرنے کے لیے ایک زبردست عبادت ہے، اور حج کو جہاد بھی قرار دیا گیا ہے۔ جہاد میں اکثر بری و بحری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، راحت و آرام اور سامان عیش کو قربان کرنا پڑتا ہے، محبوب حقیقی کی رضا جوئی کے واحد مقصد کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی مشق کا سامان حج میں بھی پوری طرح موجود ہے۔ رمی جمار، اس میں دشمن ملت سے نفرت و عداوت کا مظاہرہ ہے، جس سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو دم تمتع و قران کی شکل میں قربانی ہے، اس میں حضرت خلیل کا نمونہ موجود ہے، جس کے ساتھ ملت اسلامیہ کی وابستگی ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم۔ اس سے حاجی کے دل و دماغ میں یہ تصور جم جاتا ہے کہ جب اللہ کا ایک بہت بڑا پیغمبر اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو اس کو خواب میں دیا گیا تھا، بیداری میں نہیں، وہ اپنے عظیم فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہوا، جو تکمیل امتحان کے بعد حیوانی قربانی میں تبدیل ہوا، لیکن قربانی خلیل کا یہ عمل خدا کو ایسا پسند آیا کہ قیامت تک اس کو ملت اسلامیہ کے لیے باقی رکھا کہ وہ اس سے درس قربانی حاصل کرے، اور اگر جہاد میں خالق کائنات انسانی قربانی کا حکم دے تو بے دریغ جان قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے۔ در حقیقت اسی موت میں حیات جاویدانی کا سامان مضمر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس تقریر سے گزشتہ کل کے ساتھ ملا کر مستشرقین کی ہرزہ گوئی کی حقیقت واضح ہو گئی ہوگی، جو وہ حج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور حج کی حقیقت بے نقاب ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں ہمیں کسی قدر فلسفہ بھی سمجھنا چاہیے، اور مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑا زبردست کلام فرمایا ہے، جن سے ہم نے استفادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنی عبادتوں کے حقائق بھی نصیب فرمائے، تاکہ ہم استحضار کے ساتھ ان عبادات کی ادائیگی کی تکمیل کر سکیں۔
اور اللہ رب العزت یہ کورونا کی مصیبتوں کو دور کر کے ہمیں زیارت بیت اللہ، حاضری حرمین صفات قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جن حکمتوں کے پیش نظر فریضہ حج کو مشروع کیا ہے، اللہ ان حکمتوں کی تکمیل ہم سب میں بھی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔